یعنی یہ گمان لیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہے تو ہم بھی اگر بیمار ہیں تو دو نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، عصر کے وقت ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں گے اور عصر کی بھی پڑھ لیں گے، یا مغرب کے وقت عصر کی بھی پڑھ لیں گے اور مغرب کی بھی پڑھ لیں گے۔ یہ ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں پڑھی کس طرح ہے؟ ہم پہلے یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں کس طریقے سے پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کی وجہ سے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہے، یا بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہے، یا کسی اور وجہ سے پڑھی ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے ظہر کی نماز ہے تو اس کو آخری وقت میں جا کر پڑھ لی، اور عصر کی نماز پہلے وقت میں آ کر پڑھ لی، یعنی ادھر سے ظہر کا وقت کا اخیر ہے اور ادھر سے عصر کا وقت کا ابتدا ہے، تو دو نمازیں یوں ہوا کہ ایک وقت میں پڑھی گئی، یعنی اکٹھی پڑھی گئی، ایک وقت میں نہیں، وقت تو الگ الگ ہے، پڑھی ظہر کی ظہر کے وقت میں اور عصر کی عصر کے وقت میں، لیکن عصر کی اول وقت میں اور ظہر کی آخری وقت میں پڑھی۔ تو یعنی اس سے یہ شبہ ختم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں بیک وقت پڑھی ہے، بیک وقت نہیں پڑھی بلکہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی ہے، لیکن ایک وقت کے اول وقت میں اور دوسرے وقت کے آخری وقت میں، جیسے کہ ظہر کی نماز آخری وقت میں، عصر کی نماز پہلے وقت میں پڑھی۔ تو اللہ جل، اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو یہ نص قطعی سے ثابت ہے، دو نمازیں بیک وقت کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی مسلمان دو نمازیں قصداً بیک وقت پڑھے تو جہنم کے دروازوں میں ایک دروازے میں اس کا نام لکھا جائے گا، سوائے عرفات کے میدان میں، یعنی مسجد نبوی میں جو دو نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ حجی حضرات جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ دو نمازیں ایک وقت میں پڑھی ہوں۔ سبق کی طرف آ جائیں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور سستی مت اختیار کرو دشمن قوم کے تلاش کرنے میں۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن قوم کے، یعنی ان کے پیچھے پڑو، دشمن قوم کو کبھی چھوڑو نہیں، ان کے جگہ کو تلاش کرو، ان کو کبھی اس طرح نہ چھوڑو کہ تم غافل رہو اس سے، اس لیے کہ دشمن وہ ہر وقت تمہارے اوپر حملے کے چکر میں ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے ان کے ساری چیزیں دیکھنی ہے، سارے یعنی کونے دیکھنے ہیں جس جس جگہ وہ رہتے ہیں، یا جو ان کے جو ہے مورچے ہیں، آپ نے ان سے باخبر رہنا ہے۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم زخمی ہوئے ہو، فإنهم يعلمون، تو بے شک وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، یعنی جنگ کے دوران اگر تم زخمی ہوئے ہو تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم زخمی ہو گئے تو اب آگے نہیں جائیں گے، دشمن قوم کے پیچھے نہیں جائیں گے، ان کو یعنی ان کے کونوں کو نہیں دیکھیں گے، نہیں، ان سے باخبر رہنا ہے ہر حال میں۔ تم جیسے زخمی ہوئے ہو فإنهم يعلمون، اسی طرح وہ بھی تو زخمی ہوئے ہیں، وہ بھی تو لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں، انسان ہیں، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، فرق یہ ہے کہ تم اللہ جل جلالہ سے امید رکھتے ہو کس چیز کے؟ ثواب کے، تم مسلمان ہو، ایمان لا چکے ہو، جنت کے، اسی طرح اللہ جل جلالہ کی رضا کے، ثواب کے، اجر کی تم امید رکھتے ہو، اور وہ ما لا يرجون، وہ لوگ امید نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کے ہاں تو جنت ہے ہی نہیں، جہنم ہے ہی نہیں، ان کے ہاں تو اللہ جل جلالہ کی رضا ہے ہی نہیں، تو وہ تو ان چیزوں کے بالکل جو ہے پرواہ نہیں کرتے، وہ تو صرف اور صرف دنیا ہے ان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ زخمی ہوئے ہیں، جیسے تم زخمی ہوئے ہو اسی طرح وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم زخمی ہوئے ہو، اور اسی طرح تم اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہو، تم جنت کی امید رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید رکھتے ہو، یہ امیدیں وہ نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جل جلالہ علیمًا، جاننے والا ہے، حکیمہ، حکمت والا ہے۔ اگلی آیات کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ کی ذکر ہے، یعنی منافقین ان کی کارگزاریوں کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک خاندان تھا، طمع بن ابریق، یہ ایک خاندان رہتا تھا، اور یہ خاندان بڑا چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا، بڑا بددیانت تھا، اور چوری میں بھی مشہور تھا، باتونی بھی بہت زیادہ تھا۔ اس خاندان کے اندر ایک آدمی تھا، بشیر نام تھا ان کا، اور یہ بہت ہی زیادہ باتونی تھا، بہت زیادہ چالاک تھا، چور بھی تھا، اور ان کی باتیں مشہور تھی۔ تو اس طرح ہوا کہ وہاں ایک اور بزرگ صحابی تھے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معمر صحابی تھے، کافی عمر تھی ان کی،
دانت گر چکے تھے، جسم کمزور تھا، زیادہ یعنی کمزوری کی وجہ سے زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے. تو ان کے گھر والوں نے سوچا کہ ہم تو کھجوریں چبا سکتے ہیں، دانت ہے ہمارے، تو ہم اپنے اس جو ہے گزر کے لیے کچھ میدہ خرید لیتے ہیں، چونکہ شام کے علاقے سے میدہ وغیرہ اور اسی طرح بعض چیزیں آئی ہوتی تھی تجارت کا سامان، تو کچھ میدہ ان کے لیے ایک بری میدہ جو ہے وہ خریدا. اور یہ جو معمر بزرگ صحابی تھے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ بوری جو میدے کی بوری تھی، یہ گھر کے پچھلے سائڈ میں یعنی پشتی سائڈ پر ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر جو ہے یہ بوری رکھی، اور اس کمرے کے اندر وہ سارے قیمتی اشیاء بھی رکھتے ہوتے تھے. تو یہ جو منافق تھا، بشیر نامی منافق، اس کو کسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ یہ میدے کی بوری آئی ہوئی ہے اور اس کمرے کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری قیمتی اشیاء پڑی ہوئی تھی، جیسے کہ زرہ اور وہ ٹوپی فوج کی جنگ کے وقت جو استعمال کی جاتی ہے، تلوار، قیمتی ساری اشیاء اس کے اندر یعنی وہ رکھتے ہوتے تھے. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ رات کے وقت پچھلے سائڈ سے آ کر نقب زنی کی، نقب لگائی اور وہاں سے وہ بوری اٹھائی، وہ زرہ اور وہ تلوار، وہ فوج کی ٹوپی وہ اٹھا کر لے گئے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جو بوری تھی اس کے اندر سوراخ تھا، تو اس بوری سے آٹا گرتا گیا. یہ جہاں جہاں جس راستے سے یہ گزرتا گیا اس راستے سے وہ آٹا بھی گرتا گیا اور اپنے گھر تک پہنچ گیا. صبح ہوئی تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کمرے میں گئے، دیکھا تو آٹا بھی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں ہے، ساری قیمتی اشیاء غائب ہیں اور نقب زنی یعنی نقب بھی لگائی گئی ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ آٹا مطلب گرا ہوا ہے، تو وہ اس گرے ہوئے آٹے کے اس کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ اس بشیر نامی جو منافق تھا اس کے گھر تک پہنچ گئے. جب پہنچ گئے تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ فلاں آدمی نے چوری کی ہے. تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بزرگ تھے، تو اپنے بھتیجے کو بلائے، اس لیے کہ ان کی اپنی اولاد یعنی اولاد میں ان کے بیٹے نہیں تھے، نارینہ اولاد فوت ہو چکے تھے، بیٹیاں تھی وہ اپنے گھر میں تھی. تو اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر ان کو فرمایا کہ دیکھو آپ کو معلوم ہے میں بزرگ ہوں، کمزور ہوں اور میری چوری ہو گئی ہے، اور آدمی بھی معلوم ہے کہ اس آدمی نے چوری کی ہے، لہٰذا میرا یہ مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل کر دو اور ان کو یہ پیغام دے دو کہ ہمیں اپنا مجرم معلوم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے تو اتنے میں جو منافقین تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ عدالت میں تو یعنی ایف آئی آر تو درج ہو چکی ہے، بات تو پہنچ چکی ہے. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں، ایک امیر نامی منافق تھا، ان کے گھر میں اکٹھے ہوئے مشورہ کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ بات ثابت ہو جائے، یہ چور ثابت ہو جائے، تو یہ تو اس کے اوپر مہر لگ جائے گی اور ہم بدنام ہو جائیں گے، لہٰذا ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اس بات پر دباؤ ڈالتے ہیں. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں، وہاں ان کی مجلس میں بیک زبان بیک حکومت ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی صاف شفاف ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، اس کے اوپر تو الزام لگایا گیا ہے. اور ایسا ہی ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ بات پیش کی کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی جس نے الزام لگایا ہے یہ تو جھوٹ آدمی ہے، اور جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے یہ تو بڑا شریف النفس آدمی ہے، اس نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں، اس نے تو کبھی چوری نہیں کی. ایک صالح خاندان کے اوپر جو ہے جھوٹ کا الزام لگایا جا رہا ہے، چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے، یہ تو بات بڑی زیادتی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمانے لگے کہ آپ نے بغیر ثبوت کے یہ کام کس طرح کیا، یہ الزام کیسے لگایا کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ نے یہ الزام کیسے لگایا. وہ لوگ جو کہ باتونی تھے، چالاک تھے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے پاس وقت کا گواہ نہیں ہے. اگر ان کے پاس وقت کا گواہ ہے کہ جس وقت چوری مطلب ہوتی تھی اس نے کسی نے دیکھا ہے تو لا کے دکھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، ان کو یعنی ان کے اوپر غصے ہوئے، ڈانٹا ان کو کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، بغیر ثبوت کے آپ ایک صالح خاندان کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہیں. وہ روتے ہوئے اپنے چچا کے پاس گئے اور گئے وہاں جا کر بتایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تمہیں ایسے رسوائی مجھے ملی، الٹا وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا بھی اور مجھے کہا کہ آپ نے ویسے الزام لگایا. تو ان کے چچا حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھتیجے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، میری چوری ہو گئی ہے اور اللہ جل جلالہ فیصلہ فرمائیں گے.
تو یہ جو 2 رکوع اگلی جو 2 رکوع ہے اس میں یہ اسی واقعہ کا ذکر ہے. اللہ جل جلالہ نے یہ 2 رکوع نازل فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ یا رسول اللہ بغیر تحقیق کے آپ اسی طرح اپنے صحابی کو مت ڈانٹیں، آپ کو تحقیق کرنا چاہیے تھا. اس 2 رکوع کے اندر اس پورے واقعہ کا ذکر ہے. اس میں ایک چیز کی طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ اکثر احباب کہتے ہیں عالم الغیب کے متعلق، پرسوں ایک بزرگ نے سوال بھی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے یا نہیں ہے. تو اس رکوع کے اندر اس بات کا بھی جواب ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ 2 رکوع اس لیے نازل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں کہ اس آدمی نے چوری کی ہے کہ نہیں کی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان منافقوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ نہیں بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کو پکڑتے کہ تم نے ہی چوری کی ہے اور تم نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ لوگ چالاکی کرتے ہیں اور تمہاری وجہ سے میں ایک صحابی کو ڈانٹ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فیصلہ فرماتے، لیکن علم نہیں تھا، اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ 2 رکوع نازل فرما کر اس بات کا بھی جواب دے دیا. اور وہ جو آدمی تھا جو بشیر نامی منافق تھا، جب یہ 2 رکوع نازل ہوئے ان کو پتہ چل گیا کہ میری تو چوری ثابت ہو گئی، اب تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے پیغام وہی بھی آ گئی، اب تو میری چوری، اب میں سب کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہوں. تو ایسا کیا کہ مدینے سے بھاگ کر مکہ مکرمہ چلا گیا، اور وہاں پر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہاں ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، تو وہاں ان کے گھر ٹھہرا، اور پھر جب ان کے گھر ٹھہرا تو ان کی چوری پرانی مشہور تھی. تو اس عورت نے ان کو کہا کہ دیکھو میرے گھر کے اندر کچھ کھانے کو نہیں ہے، لہٰذا آپ کہیں جا کر لے آؤ تاکہ آپ بھی کھائیں اور میں بھی کھاؤں. تو وہ چوری میں مشہور تھا، تو اسی لیے چلا گیا. اسی طرح چوری کرنے کے لیے ایک گھر کی جو ہے وہ دیوار کے اوپر چڑھنا چاہا، اور جیسے وہ دیوار کے اوپر مطلب چڑھنے لگے، دیوار گری اس کے اوپر، اور وہ گر کر مر گیا. تو اس 2 رکوع کے اندر اس پورے واقعہ کا ذکر ہے. یہ خلاصہ واقعہ کا میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا. ترجمے کی طرف آ جائیں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا بے شک ہم نے نازل کی ہے الیک آپ کی طرف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے الکتاب کتاب، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، وہی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بالحق، حق کے ساتھ، اس میں جھوٹ کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس میں ریب شک کی گنجائش نہیں ہے. لتحکم بین الناس، کس لیے؟ تاکہ تم فیصلہ کرو یا رسول اللہ، ایسے معاملات میں تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس چیز کے متعلق جو تمہیں دکھائی گئی ہے، جو تمہیں سمجھائی گئی ہے. یعنی تمہیں یہ قرآن سمجھا دیا، تیرے اوپر اس قرآن کو نازل فرمایا، تو اس قرآن کو سمجھ کر ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. اب یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر مخاطب ہے، لیکن اس سے مراد میں اور آپ اور ساری دنیا کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے حکام سب ہیں کہ جن کے پاس فیصلہ چلا جاتا ہے. جو جج ہے وہ بھی ہے، جو بڑے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں کہ جن کے پاس فیصلہ جاتا ہے ان کو چاہیے کہ بغیر تحقیق کے بعد نہ کریں، ان کو چاہیے کہ وہ تحقیق کر کے اور منصفانہ انداز میں فیصلہ کریں. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور مت ہو جائے للخائنین، خیانت کرنے والوں کی طرف سے، یعنی وہ منافقین تو خیانت کر رہے تھے، یا رسول اللہ ان کی طرف سے مت ہو جاؤ خصیمہ، جھگڑنے والا، یعنی یا رسول اللہ آپ ان کی طرف سے، خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ جھگڑا مت کیجیے. واستغفر اللہ، اور اللہ جل جلالہ سے استغفار کیجیے. ان اللہ بشک اللہ جل جلالہ کان غفورا رحیما، بخشنے والا مہربان ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى